بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی نبینا صلی علی محمد تھوڑی دیدے اسانا اج وے تھوڑی دیدے اسانا اج وے سنبھلے دے ہتھ لج وے تو سنبھلے دے ہتھ لج وے دید دیاں جنہ کیتیاں دیداں نہ ہوتی اتے کیا عیداں بن دیداں جنہ دیداں سونا دل بر تکیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے. اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے. اور میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے. جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے. اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی فیض آباد، تمام عہدیداران، تمام انتظامیہ، بالخصوص حاجی شیخ میاں منیر احمد صاحب، حاجی شیخ میاں احمد حسن صاحب، حاجی منیر چشتی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو، دوستوں، احباب کو
کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن بعنوان محفل نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے اس خوبصورت پروقار عظیم الشان اور فقید المثال محفل نعت کا اہتمام کیا۔ ٹھیک ایک سال کے بعد پچھلے سال بھی اسی تاریخ کو 21 اپریل یہاں پر حاضری ہوئی تھی، اور ٹھیک ایک سال کے بعد الحمدللہ ایک بار پھر ان کی دعوت پر کراچی سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 21 اپریل کوئی بھی دن آئے، پیر آئے، منگل آئے، جمعہ آئے، یہ تاریخ انجمن غلامان مصطفیٰ کی 18 سال سے طے ہے۔ 18 سال سے یہ میلاد کی محفل ہو رہی ہے، اور چند سالوں سے انہوں نے اس تاریخ کو طے کر لیا ہے کہ یہ محفل 21 اپریل کو ہی ہوگی۔ 21 اپریل کو اس لیے ہو رہی ہے کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں تشریف لانا قبول فرمایا تھا، اس دن 12 ربیع الاول تھی، اور سن عیسوی کے اعتبار سے اس دن 21 اپریل تھی۔ یہ سعادت اس تصور کے ساتھ حاصل کی جا رہی ہے کہ 21 اپریل چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، عیسوی اعتبار سے اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جائے۔ میں انجمن غلامان مصطفیٰ کو، اس کے تمام ساتھیوں کو بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس تصور کے ساتھ آقا کی ولادت کا جشن منایا ہے۔ دعا دیتا ہوں کہ آپ نے آقا کی محفل کو سجایا، اللہ آپ کے گھروں کو سجا دے۔ جتنے احباب کھڑے ہیں، دوست کھڑے ہیں، جتنے بیلی، میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں تاکہ میں تلاوت کے لیے اپنے ایوان کے اس معتبر شخصیت کو دعوت دوں کہ جن کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آپ تمام احباب بیٹھیں گے تو میں تلاوت کے لیے بلاؤں گا، بیٹھ جائیے۔ جتنی جلدی آپ بیٹھیں گے میں اتنی جلدی تلاوت کے لیے بلاؤں گا تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، آپ میں سے کچھ شاید چائنیز سمجھتے ہیں، تو چائنیز مجھے آتی نہیں ہے۔ کچھ چائنیز یہاں بیٹھے ہوں تو ذرا بتا دیں کہ بیٹھ جاؤ کا کیا کہتے ہیں چائنیز میں؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے کسی کو؟ اگر چائنیز میں کہنا ہو کہ بیٹھ جائیں تو کیا کہیں گے؟ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی۔ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بیٹھ جائیں بھائی، سارے بیٹھ جائیں۔ قرآن پڑھا جائے گا، توجہ سے سنیے، پھر اٹھ کر کہیں جانا ہو تو چلے جائیے گا، پھر آ جائیے گا۔ یہ جشن ہے آقا کا، یہ میلہ لگا ہوا ہے، اس لیے ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسے توجہ سے سنیے، اس خیال کے ساتھ کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں، ہم رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، اور قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ قاری، الحمدللہ پوری دنیا میں حسن قرات اور حسن نعت جن کی پہچان ہے، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن پوری دنیا میں، نعت جن کی پہچان، حسن قرات جن کی پہچان، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل میرے آپ کے پسندیدہ
محبوب قاری وسنا خان کراچی سے تشریف لائے ہوئے قاری وحید ظفر قاسمی سے ملتمس ہو رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے دل نشیں انداز میں تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کریں. ایک نعرہ آغاز میں لگا لیں تاکہ آپ کی زندگی کا پتہ چل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی کروں گا کہ کھڑے نہ رہیں،
پیچھے آپ کھڑے رہیں گے تو پیچھے جو دوست احباب، کیونکہ یہ مجمع بڑا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، پیچھے کرسیوں پر بھی بیٹھے ہیں، تو اس لیے پیچھے آنے والے کھڑے نہ ہوں، بیٹھتے چلے جائیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، سب بیٹھ جائیں تاکہ ایک مرتبہ محفل کی کیفیت بنتی چلی جائے۔ جو لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے چلے جائیں، اور نور مجسم یوتھ فورس کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ تمام مہمانوں کو، جو سرکار کے مہمان ہیں، عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ سب کو پیچھے پیچھے بٹھاتے چلے جائیں، جہاں جہاں جگہ بنتی چلی جائے۔ میں دعوت دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ اور میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے۔ میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کا ایک اور ممتاز و محترم شناخواں، ملتمس ہوں حافظ محمد حنیف بگا سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت اپنے دل نشیں انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، میں مشکور انجمن غلامان مصطفیٰ منڈی فیض آباد جنہوں نے آقا دی اس پاک محفل دے وچ مجھ گناہگار نوں سرکار دی ثنا خوانی دا شرف بخشیا۔ دعا کرو اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گنبد خضرا نوں تصور وچ رکھ کے دل دیاں گہرائیاں نال درود پاک بابا دے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا جھوم کے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا وحدہ لا شریک ہے رب مولا، او دی رحم و جلال دی ریس کوئی نہیں، پتر آمنہ مائی نے او جایا، جد حسن و جمال دی ریس کوئی نہیں، پتر آمنہ مائی نے او جایا، جد حسن و جمال دی ریس کوئی نہیں، تاج ہومن پاوے خود انبیاء دے، او دی زلف دے وال دی ریس
کوئی نہیں غازیوں دے مثل ہے نبی ساڈا اور جیدے حبشی بلال دی ریس کوئی نہیں غازیوں دے مثل ہے نبی ساڈا اور جیدے حبشی بلال دی ریس کوئی نہیں اور کون بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون بلال دوستو شرمان کی ضرورت نہیں جنہ مجمع خدا دی قسم اگر سبحان اللہ کہو نا تے نالے تے نعت خان دا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور نال تواڈے واسطے ثواب بھی لکھا جائے گا اجر بھی لکھا جائے گا اگر نعت خان پڑھے گا تو سبحان اللہ ہی نہیں کہو گے نعت خان سمجھے گا میری سمجھ نہیں آ رہی حقیقت ہے کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ خان چھتے دی پاک نبی دا خودنا جمال اتیر عشق تیری ادا تو صدقے اور تابت تھلے بلاد اتیر غازیوں پہ مثل ہے نبی ساڈا اور جیتے حبشی بلال دی ریس کوئی نہیں اور کعبہ تھلے بلال اتنے جدو مکہ فتح ہویا میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے